السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آج ہم صرف ایمان مفصل پڑھیں گے، یعنی کیا؟ دا ڈیٹیلڈ ڈیکلریشن آف فیتھ، یعنی بینگ اے مسلم، what is our faith۔ سب سے پہلے اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ، آمنت باللہ، یعنی اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس کو میں نے کیا بولا؟ اس کو باریک پڑھنا ہے۔ باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ، یہ لام کے اوپر کیا؟ کھڑی زبر، اس کو لمبا کرنا ہے۔ وملائکتہ وکتبہ، وکتبہ یہ نہیں پڑھنا، وکتبہ ورسلہ، ورسلہ، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، وکتبہ ورسلہ، وہ غلط ہو جائے گا۔ واؤ کے اوپر ہونٹ کھول کریں، ول لام کے ساتھ ملے گا، ول الف نہیں پڑھی جائے گی، وال نہیں پڑھنا، واؤ زبر لام، ول یومل، میم زیر لام مل، الف نہیں پڑھا جائے گا، ول یومل آخری، ول یومل آخری، والقدر خیرہ وشرہ، خا زبر یا، خیرہ وشرہ، من اللہ، یعنی یہ اللہ سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ زبر والا حرف۔ تو جب پہلے مفتوح ہو یعنی فتح ہو، اس کو جب ملاتے ہیں تو اللہ کا نام آتا ہے، تو اللہ کے نام کو پھر پر پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ من اللہ، من اللہ تعالی، من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، بعد الموت۔ آئیے اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اب اس کو سنیے گا اکٹھا پڑھنے کا طریقہ. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے آمنت باللہ یعنی میں ایمان لایا اللہ پر. I believe in Allah یعنی اللہ is capable of everything یعنی اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے کن فیکون. اللہ says to be and it is. کن ہو جا اور ساری کائنات ہوگی, سب کچھ بن گیا. And also Allah creates everything. Allah is a creator. Allah subhanahu wa ta'ala is a creator, and everything which Allah creates is called creatures. مخلوق, خالق اور مخلوق. خالق کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے. یعنی creature needs just like me. I need eyes for seeing and ears for listening, and just like everything, tongue, arms, hands, یعنی ان چیزوں کی ہاتھ, زبان, آنکھیں, کان, دماغ یعنی برین, everything that is my need. But Allah has no need. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ is a creator. اللہ خالق ہے. اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, خواہ وہ جن ہو, انس ہو, انسان ہو, یا سورج, چاند, ستارے, ایوری تھنگ ان بٹوین اسکائز اینڈ ارتھ. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. تو وہ اللہ ہے جس کو ہم اللہ مانتے ہیں, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے اس کی, اور اپنی ضرورت کے مطابق جو اس کو چیزیں چاہیے اس کی محتاج ہے. نیکسٹ وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں پر. اینڈ ہز اینجلس. اینجلس کیا ہیں؟ اینجلس میسنجر ہیں, یعنی کہ یہ میسج کنوے کرتے ہیں اللہ کا جو پیغام ہے وہ رسولوں تک پہنچانا. اٹ مینس جبرائیل in charge of communicating Allah's word to his prophet. Just like, and Israfil in charge of blowing the trumpet to mark the day of judgment, the last day. And after that,
لاسٹ ڈے جو ہے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ہم قیامت کا دن، اس کے بارے میں بات آتی ہے، پھر کرتے ہیں. تو یہ اسرافیل جو ہیں وہ پھونک ماریں گے، سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگی، ساری دنیا، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ اسرافیل جو ہیں یہ بلو کریں گے. میکائیل ان چارج آف رین فال اینڈ سسٹیننس، یعنی بارشوں کا ہونا، یہ ساری قدرتی آفات جو ہیں، یہ سارا جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح ملک الموت ان چارج آف ٹیکنگ پوزیشن آف سولز آفٹر ڈیتھ. جب انسان مر جاتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ کے پاس بھیج دی جاتی ہے. تو یہ اسرائیل یعنی یہ اینجل ہیں، فرشتے ہیں، جو کہ انسان کو یعنی کہ مارنے کی جو اتھارٹی ہے یا رسپانسبلٹی ہے وہ حضرت ملک الموت اسرائیل ان کی ڈیوٹی ہے. تو ان فرشتوں پر اسی طرح کرامن کاتبین ہیں ہمارے دونوں شولڈرز پر، جو گڈ اینڈ بیڈ کے ہیں اینجلس. دوسری بات ملائکہ. اینڈ تھرڈ وَكُتُبِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو الہامی کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں. سب سے پہلا جو پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ان پر بکلیٹ نازل ہوئی. اسی طرح رسول ہیں جو ان پہ 4 بکس جو ہیں وہ نازل ہوئی، یعنی ریویلڈ بکس. توراہ ریویل ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور تورات کریکشن کر لیں، تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل یعنی کہ بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی انجیل ریویل ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اینڈ دا لاسٹ دا ہولی بک ریویل ٹو حضرت محمد مصطفیٰ سرور دو جہاں، آقائے دو جہاں علیہ السلام پر نازل ہوئی. جو ان تمام جو کتابیں ہیں، جو بکس ہیں، ان کا مجموعہ ہے، یعنی ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. اینڈ ہز بکس ریویلڈ بکس، اینڈ آئی بلیو ان اللہ's revealed books ورسولی اور اس کے رسولوں پر، اینڈ اللہ یعنی کہ اللہ's mesengers، his messengers، جو اللہ کا پیغام جو ہیں وہ مخلوق کو بتایا، یعنی جو کریٹر ہے اس کے جو میسیجز ہیں، ٹھیک ہے، کمیونیکیٹس ٹو اللہ's کریچرز، جن اور انسان، جنوں انس کو پہنچایا انہوں نے پیغام، تمام انبیاء، تمام رسولوں نے. والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، اینڈ دا لاسٹ ڈے، یعنی قیامت جو ہے وہ برپا ہونی ہے جس میں حساب کتاب ہونا ہے. یعلمون ما تفعلون، یعنی اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے قیامت کے دن، کہ آپ کو دنیا ملی، آپ نے کیا کام کیا، جو آپ نے اعمال کیے. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس روز وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جن کے برے اعمال ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو وہ قیامت کا دن یعنی لاسٹ ڈے، جو کہ آفٹر ڈیتھ قبر میں جائیں گے. لیکن جب حضرت
جس کا ہم نے ذکر کیا، اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر ابل پڑیں گے، سارا نظام ختم ہو جائے گا، اور صرف باقی بچے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ازل سے ہے اور اب تک ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا اللہ کا نام۔ تو پھر ساری دنیا جو ہے وہ اس قیامت کے دن اٹھائی جائے گی۔ آگے اس کے بارے میں آتا ہے، ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ وَالْقَدْرِ، اور تقدیر پر، خیرہ و شرہ، اچھی اور بری، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اینڈ ان تقدیر fate the good thereof and the bad thereof which is from Almighty Allah، اللہ سبحانہ و تعالی۔ یعنی تقدیر، یعنی جب انسان پیدا ہوا اس کے بارے میں سارا جو ریکارڈ ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس نے، اس کے لیے اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے۔ تو یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اگر کوئی امیر ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر غریب ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آزمائش میں ہے کہ امیر ہے، مال و دولت ہے، تو وہ مال و دولت یا جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں، اللہ کا فضل اور کرم ہے، تو کیا وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ غریب ہے تو تب ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کو خوشی ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور غمی ملتی ہے یا پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کو بھی ٹالنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اس پریشانی کو ٹالنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ پریشانی، یہ جتنی بھی اچھائی ہے، برائی ہے، اچھی ہے، تو اگر کسی کے اوپر یعنی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہمیں اس پہ صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا سے تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ جو ہے نا اس کو اوپر کریں، جب ایک ٹانگ اوپر کی تو آپ نے فرمایا اتنا اختیار ہے، اس کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر جو ہے لکھی تو گئی، لیکن ہم جیسے کہتے ہیں یا اللہ دعا مانگتے ہیں بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی۔ ہم پہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے ایسے گھروں میں یعنی کہ پیدا ہوئے، ایسے والدین کے پاس پیدا ہوئے جو کہ مسلمان ہیں، اس کا بڑا ہی کرم اور اس کا بڑا ہی فضل اور اس کا شکر ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ دعا مانگنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نیک بندے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں تو اس میں تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ تو دعاؤں سے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے طرف آپ رجوع کریں تو اللہ پھر انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو لہذا تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث، اور دوبارہ اٹھنے پر، اینڈ ریزنگ، یعنی جب انسان مر جاتا ہے، یعنی لیکن والبعث، اور دوبارہ اٹھنے پر، کب؟ بعد الموت، مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دوبارہ اٹھتا ہے، اٹھے گا۔ اسی طرح انگلش میں اینڈ ریزنگ آفٹر ڈیتھ، یعنی آفٹر ڈیتھ ایوری باڈی ول ریز اپ، اور اس میں پھر وہ یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، دا لاسٹ ڈے ہوگا۔ جس طرح اس کے ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں، دیکھیں آفٹر سلیپنگ ایوری باڈی ویکس اپ۔ سلیپنگ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی،
بندہ سو رہا ہے، لیکن سونے کے بعد انسان جاگتا ہے، اٹھتا ہے، اویک اپ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کو سوتے ہوئے کوئی ہوش نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا، صرف اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے، نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن مینٹلی وہ بالکل ریسٹ میں ہوتا ہے۔ تو جب اس حالت کے اندر دوبارہ انسان فریش ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، ویک اپ ہوتا ہے، تو بالکل فریش ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، جو ذات ہمیں سونے کے بعد اٹھا سکتی ہے تو ہمارا پورا ایمان ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہ ہمیں موت بھی دے گا اور ہمیں دوبارہ اٹھائے گا بھی۔ تو اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ریز اپ ایوری تھنگ آفٹر ڈیتھ، اللہ ہر ذی روح کو، جن و انس کو موت کے بعد دوبارہ یعنی اٹھائے گا۔ کب؟ ایٹ دا لاسٹ ڈے، قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ پہ حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ تھا صرف ایمان مفسر کی ڈیٹیل، دا ڈیٹیل ڈیکوریشن آف فیتھ۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی سمجھانے کی، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسٹیک ہے تو آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذرت خواہ ہوں، میرے سے کوئی مسٹیک ہوگی کیونکہ کوئی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اوپر ہماری حیات رکھیں اور خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔